اسلام میں بہت اہمیت کی حامل ہے مسجد حنانہ. حنانہ جو بیسکلی لفظ ہے اس کا بمعنی ہے حنانہ کی پکار رونے والی دیوار. دو چیزیں اس سے بڑی منسوخ ہیں. ایک تو یہ کہ جب مولا علی علیہ السلام کا جنازہ کوفہ سے یہاں آ رہا تھا نا دفن کرنے کے لیے، وہ جنازہ رکھا ہوا تھا اونٹنی کے اوپر. یہاں مسجد کی ایک دیوار تھی، وہ دیوار جھک گئی اور دیوار سے رونے کی آواز آئی کہ آج کائنات کا امام دنیا سے جا رہا ہے. ایسے اونچا روئی تو وہاں سے نام آ گیا حنانہ، رونے والی دیوار، بقا کرنے والی اونٹنی. اس کے معنی لغت علماء اس سے منسوب کرتے ہیں. ابھی آپ 1 بجے سے 2:30 بجے ہم نکلے ہوں گے اچھے بھائی گھر سے. آپ سب تھک گئے ہیں، ہم چہرے سے معلوم ہوتا ہے، ہم خود تھک گئے ہیں. آپ دیکھیے کہ کربلا آپ زیارت کر کے آئے ہیں. کربلا جب شام غریبہ کے بعد سب آل محمد کے دشمنوں نے آل محمد کو لوٹا، یعنی مسلمانوں نے آل محمد کو لوٹا. 11 محرم کو اچھے بھائی زیور پہنائے. اگر کوئی اس پہ جملے پہ واقعی ایک ہونے والا جملہ ہے، اس پہ آپ جب تک آپ کو ہمارا یہ جملہ یاد رہے گا آپ اپنے گھروں میں جائیں گے کل بخیریت سے کہ آپ سے واقعی جدائی بڑی مشکل ہوتی ہے. امام حسین کے وہاں سے جانے کی جدائی جب آپ جائیں گے آپ کو جہاں بھی ہمارا یہ جملہ یاد آئے گا نا، چاہے مسلح بھی یاد آئے گا، جہاں بھی یاد آئے گا، اگر آنکھ سے آنسو نکل آئے تو ہماری یہ دعا ضرور کریے کہ 11 محرم کو کربلا سے یہاں تقریباً فاصلہ ہے 90 کلومیٹر یا 91 کلومیٹر، 90 کلومیٹر یا 91 کلومیٹر. تو وہاں فجر کی نماز جب دن چڑھا تھا، فجر کی نماز کے بعد انہوں نے آل محمد کو حضرت علی اکبر کی بارات کے زیور پہنائے. زیور پہنا کے 91 کلومیٹر فجر کی نماز پڑھ کے دن چڑھا تھا تو کربلا سے نکلے تھے اونٹ لے کے، اور یہاں آ کے انہوں نے ظہرین کی نماز پڑھی تھی. اس مقام پہ آ کے انہوں نے ظہرین کی نماز پڑھی. اب جملہ بہت بڑا میں کہہ گیا تو میرے خیال سے میں سمجھا صحیح نہیں سکا کہ انہوں نے گھوڑوں کے ساتھ اونٹ بھگائے تھے، گھوڑوں کے ساتھ. راستے میں بچے گرتے آئے، راستے میں بچے، کئی بچے ماؤں کی گردن میں ہاتھ ڈالتے. یہاں تک کہ میں نے روایت میں پڑھا ہے، صاحب مالیہ سبتین لکھتے ہیں کہ راستے میں بی بی سکینہ گر گئی تھی. ہر بچہ گرتا رہا لیکن امام حسین کا سر نہیں رکا. اچھا بھائی بی بی سکینہ گر گئی تو امام حسین کا نیزہ رک گیا. شمر نے تازیانہ اٹھایا، آ کے امام زین العابدین کو مارنا شروع کیا. تو دوڑتے ہوئے نا امام باقر آئے، آ کے کہا پھوپھی اماں دیکھو کیسے میرے بابا کو یہ مار رہے ہیں، دیکھو کہیں میرے بابا کی کمر کی جگہ رہ گئی ہے جہاں زخم نہ ہو. امام زین العابدین نے ایسے دیکھا، دیکھ کے اپنے بابا کی سر کی طرف امام زین العابدین نے کہا بابا دیکھ سجاد کی پیٹھ پہ کوئی جگہ باقی نہیں ہے جہاں زخم نہ ہو. امام زین العابدین نے کہا کہ بابا رکا کیوں ہے؟ کہا میری سکینہ گر گئی ہے. جب سکینہ کا نام آیا امام زین العابدین کا خون بڑھ گیا. امام زین العابدین رونے لگے. شمر کہتا ہے بتا تیرا بابے کا سر چلتا کیوں نہیں ہے؟ کہا ہمارا بچہ گر گیا ہے. کہا بچے تو پہلے بھی گرتے آئے لیکن یہ رکا نہیں ہے، لیکن اب کیا ہوا، کیوں رکا؟ امام زین العابدین رو کے کہتے ہیں او لعنتی او لعین، پہلے بچے گرتے تھے اب ہماری بچی گر گئی ہے، ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، میرے بابا کی سکینہ گر گئی ہے. امام زین العابدین نے اتنا کہا. شمر کہتا میں لے کے آتا ہوں سکینہ کو، میں دیکھتا ہوں کیسے گری ہے، وہ کیسے قافلے سے بچھڑ گئی ہے. اتنا کہنا تھا. بی بی عالیہ نے کہا نہیں سجاد یہ نہیں جائے گا، میں خود زینب جاؤں گی، میں خود جاؤں گی، جا کے اپنی سکینہ کو لے کے آؤں گی. عزادارو یہی جملے صاحب کتاب نے لکھے ہیں کہ یہ گھوڑے پہ بیٹھا، بی بی عالیہ پیدل چلی. اس کے گھوڑے پہنچنا سے پہلے بی بی زینب سکینہ کے پاس پہنچ گئی. اب خدا جانے بی بی کیسے پہنچی. میں تو یہی ممبر سے بھی جملے یہی کہتا رہتا ہوں. بی بی نے یہی کہا ہوگا عباس آج میری مدد کر، عباس آج زینب تنہا رہ گئی. جب بی بی میری پہنچی نا بی بی سکینہ کے پاس، کیا دیکھا؟ ایک برقعے والی بی بی ہے جس نے جھولی میں بی بی سکینہ کو لٹایا ہوا ہے. بی بی عالیہ پاس بیٹھی، جلدی سے سکینہ کو لیا، سینے سے لگایا. ہائے میرے حسین کے سینے کا تعویذ کہاں رہ گئی تھی؟ اماں میں سو گئی تھی، اماں میں گر گئی تھی، اماں میں رہ گئی، اماں میں ڈر گئی تھی. بی بی نے کہا ہاں میرا بیٹا میں تجھے لینے کے لیے آ گئی. جیسے بی بی چلنے لگی نا بی بی کو یاد آیا ہاں ایک نقاب پوش بی بی تھی جس نے جھولی میں لیا ہوا تھا. بی بی کو دیکھ کے بی بی زینب نے کہا اے بی بی میں تیری جنت کی ضامن ہوں، تو نے ہماری غیرت کو تھوڑی دیر کے لیے سنبھال کے رکھا، ہماری سکینہ کو میں تیری جنت کی ضامن ہوں. اتنا کہنا تھا
تھا وہ پردے پوش بی بی کی آواز آئی، زینب پہچان میں تیری ماں زہرا، اور زینب وہ جس کی پوتیاں راستے میں گر جائیں وہ مائیں اپنی قبروں میں نہیں رہتی، وہ زینب میں آئی ہوں، میں اپنی بیٹی کو سنبھالنے آئی ہوں۔ عزیزانو یہ تو وہ معاملہ تھا یہاں تک قافلہ پہنچا۔ اب یہاں قافلہ پہنچا، آگے والی روایت یہاں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ اب میں ایک راز کی بات بتاؤں آپ کو، علماء کہتے ہیں، کئی علماء کہتے ہیں کہ یہاں پتھر کے اوپر امام حسین کا سر رکھا گیا، کئی علماء کہتے ہیں کہ نہیں پتھر کے اوپر سر نہیں رکھا گیا، یہاں امام حسین کے سر کے ٹکڑے دفن ہیں۔ ابھی یہ اچھے بھائی 4 مہینے پہلے کی بات ہے کہ یہاں سے تازہ خون برآمد ہوا تھا، یہاں آ کے سب نے ماتم کیا تھا۔ اب وہ میں بڑا پریشان ہوا یہ سن کے علماء کی، جب میں نے یہ اختلاف کی روایات پڑھی کہ یہاں امام حسین کے سر کے ٹکڑے کیسے دفن ہیں، تو پھر میں نے جب روایات بڑی باریک بینی سے پڑھی نا تو اچھے بھائی مجھے ایک روایت ملی، سینہ پھاڑ دینے والی روایت یہی ہے کہ جب امام حسین کا سر دیا نا ایک لوہار کو یہاں کہ یہ سر پتھر کے اوپر رکھا، تو اس لعین نے سر اٹھایا پتھر کے اوپر رکھا، سر رکھا نہیں گیا کیونکہ پتھر جو ہے وہ ہموار نہیں تھا، کیونکہ سر رکھا جاتا ہے جب چیز ہموار ہوتی ہے، تو اس لعین نے پتھر کو ہموار نہیں کیا، اس نے وہی ہتھوڑی لی، وہی ایک لوہے کا پرزہ لیا، اس نے اپنا دایاں پاؤں امام حسین کے سر کے اوپر رکھا، اس لعین نے وہ کٹی ہوئی رگوں کو ویسے کاٹا جیسے پتھر کٹا ہوا تھا، وہ جو ٹکڑے بچے ہوئی رگوں کے تھے نا وہ ٹکڑے یہاں دفن ہو گئے۔ اس لیے تو میری بی بی شب جمعہ یہاں آتی ہے رو کے کہتی ہے یہ وہی ٹکڑے ہیں جہاں میں بوسے لیتی رہی تھی، اور میں نے حسین چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، اور میں نے حسین کو بڑے نازوں سے پالا تھا، اور حسین کا ایک بال ٹوٹتا تھا میں پوری رات نہیں سوتی تھی، اور میرے حسین کے سر کا احترام کرو۔ بس یا علم الذین ظلموا ایام القالبین۔